اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو مسئلہ نمبر 310 میں چل رہی تھی اور 310 میں گفتگو چل رہی تھی جس میں پہلا نقطہ یہ بیان ہوا کہ نماز میت جماعت کے ساتھ مستحب ہے۔ دوسرا نقطہ پیش امام کی شرائط کیا ہونی چاہیے، پیش امام کی شرائط کیا ہونی چاہیے یہ بیان ہوئی۔ اچھا، منہاج الصالحین میں آغا خوئی نے حلال زادہ ہونے کی قید نہیں لگائی ہے، لیکن عروۃ الوثقیٰ میں شرط لگائی ہے، تو اس کو نوٹس میں اصلاح کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا کہ آغا خوئی نے حلال زادہ کی قید لگائی ہے عروۃ الوثقیٰ میں کہ پیش امام جو ہے وہ یہ کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد نقطہ یہ تھا کہ عدالت شرط نہیں ہے، کہ مستحب ہے۔ یہاں تک کل کا بیان تھا۔ آج کا بیان اسی مسئلہ نمبر 310 میں آپ کی خدمت میں کل میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ توجہ کریں کہ نماز جماعت کے لیے ایک دفعہ امام جماعت کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ امام جماعت میں کیا کیا شرائط ہیں، مثلا مومن ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی امام جماعت کی شرائط۔ ایک دفعہ خود جماعت کی شرائط ہیں، جماعت کی شرائط ہیں کہ تقریباً 4 شرائط ہیں جو خود جماعت کی ہے، جماعت کی شرائط ہیں۔ مثلا کیا کیا ہیں؟ مثلا ایک شرط ہے کہ امام اور معموم کے درمیان، امام اور مقتدی کرنے والوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ یہ میں نارمل جماعت کی بات کر رہا ہوں، یہ نماز میت کی جماعت نہیں ہے۔ خود توجہ کریں، خود نماز جماعت، جب کہا جائے نماز جماعت تو اسے کیا ذہن میں تبادر ہوتا ہے؟ نارمل نماز جماعت، صحیح نا؟ نارمل نماز جماعت کو ذہن میں آتا ہے۔ توجہ فرمائے آپ نے؟ تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ امام میں جماعت کی شرائط، ایک دفعہ جماعت کی شرائط۔ یہ نارمل نماز جماعت کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور امام کی شرائط کیا کیا تھی، کیا کیا ہوتی ہے نارمل نماز جماعت میں؟ کہ جو ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مومن ہو، جو غیر مومن کے پیچھے نماز جماعت نہیں ہو سکتی ہے، پہلے بیان کیا تھا میں نے۔ وہ جو ہم نماز جماعت غیر مومن کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ در حقیقت نماز جماعت نہیں ہے۔ وہ جو ہم مثلا مکہ مدینہ میں یا اپنے شہر میں بھی روایتوں میں آیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، تو وہ در حقیقت اصلی نماز جماعت نہیں ہے، وہ شکل و صورت ہے نماز جماعت کی۔ تو نماز جماعت میں امام جماعت کی شرائط کیا ہے پیش امام کی؟ کہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے اور عادل ہونا چاہیے۔ لیکن نماز میت کی جماعت میں 4 شرائط تو ہیں، لیکن جو ہے وہ عادل والی شرط نہیں ہے۔ لہذا کل بیان کیا تھا کہ ایک داڑھی منڈا اگر شیعہ اثنا عشری مومن ہے اور باقی ساری کنڈیشن فلفل ہے سوائے عدالت کے، وہ جو کو امام جماعت، نماز میت کا امام جماعت بن سکتا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ تو تھی امام جماعت کی شرائط۔ اب ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں نارمل نماز جماعت میں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک امام جماعت کی شرائط اور دوسری خود نفس جماعت کی شرائط، خود جماعت کی شرائط۔ خود جماعت کی شرائط کیا ہیں؟ 4 شرطیں تقریباً یہاں پہ عروۃ الوثقیٰ میں بیان کی ہیں۔ مثلا ایک شرط کیا ہے کہ پیش، یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ نارمل نماز جماعت کی بات کر رہا ہوں۔
امام جماعت اور مقتدی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط۔ ابھی میں اس کا بیان کر دوں۔ دوسرا کیا ہے کہ امام جو ہے وہ زیادہ بلندی پہ کھڑا نہ ہو، صحیح۔ تیسری شرط کیا ہے کہ ماموم اور امام کے درمیان 1 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو، اور چوتھی شرط کیا ہے کہ ماموم امام سے آگے نہ بڑھے، صحیح، یعنی مقتدی امام سے آگے نہ بڑھے۔ اچھا، یہ تقریباً 4 شرطیں یہاں پہ بیان کی ہے، اور میرا خیال ہے یہ 4 شرطیں ہی ہیں، جی تقریباً 4 شرطیں ہی ہیں۔ اب سوال، نماز میت کی جماعت میں جماعت کی کون کون سی شرطیں ضروری ہیں؟ نماز میت کی جماعت میں خود نماز جماعت کی کون کون سی شرائط ہونا ضروری ہے؟ تو آگے کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ساری شرائط ہونا ضروری ہے، اگرچہ احتیاط واجب لگائی ہے نا، احتیاط واجب آگے کوئی نے لگائی ہے۔ اگر سیستانی کیا فرماتے ہیں، توجہ کریں، اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ، آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز جماعت میں جو شرائط ہیں ان میں سے وہ کنڈیشن ضروری ہے جو عرفاً جماعت کہلانے میں کاؤنٹ ہوتی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ خوب توجہ کیجیے گا، دیکھیں نماز جماعت، اچھا جو نماز میت ہے وہ در حقیقت نماز میت نماز نہیں ہے، یہ نماز میت نماز نہیں ہے یہ، بلکہ اس کو مجازن نماز کہتے ہیں، نماز میت کو نماز مجازن کہتے ہیں، کیونکہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تکبیرۃ الاحرام ہو، الحمد ہو، رکوع ہو، سجدے ہوں، صحیح نا، جیسے نماز آیات ہو گئی، نماز عید ہو گئی، نماز پنجگانہ ہو گئی، لیکن نماز میت میں تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، صحیح نا۔ ایک چیز بھی آپ دیکھیں نماز میت میں اصلی جو نماز ہے اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اب جو پہلی تکبیر ہے وہ کہ چلے وہ چلے مان لیتے کہ وہ تکبیرۃ الاحرام کی طرح ہے، باقی اہل سنت جو نماز میت میں آخری میں سلام پھیرتے ہیں اور گردن ادھر ادھر کرتے ہیں، اب ہمارے یہاں کوئی سلام ولام نہیں ہے، وہ 5ویں تکبیر پڑھی کہ انشاءاللہ بیان آئے گا آج، وہ 5ویں تکبیر پڑھی اور نماز میت ختم ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ہے، توجہ فرمائے آپ نے۔ بس نماز میت کو نماز کہنا، نماز میت کو نماز کہنا یہ مجازن ہے، تو یہاں تک یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ لہذا اب جماعت، خوب توجہ کیجیے گا، اب جماعت کی شرائط، امام جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جماعت کی شرائط کتنی بیان کی میں نے؟ 4 شرائط بیان کی کہ وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں پر آئے گی، نماز جماعت کی، نماز جماعت میں آئے گی۔ اب خود نماز جماعت کی جو 4 شرائط ہم نے بیان کی، آیا نماز میت کی جماعت میں بھی وہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ اگر کوئی تو فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، اگر سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز جماعت، اچھا جب میں خالی نماز جماعت کہوں تو اس سے وہ نماز جماعت سمجھیے گا، صحیح نا، چونکہ نماز جماعت میں چونکہ نماز جماعت میں جو ہے وہ ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ یہ شرائط ضروری ہے، صحیح۔ اب نماز میت کے لیے تو صرف کیا ہے روایتوں میں؟ جماعت سے پڑھی جائیں، اب اس جماعت کی کیا کیا شرائط ہیں؟ کوئی شرائط بیان نہیں ہوئی،
لہٰذا آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو جماعت بننے کے لیے ضروری ہے، جس کو عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک جماعت کھڑی ہے، یہاں پر ایک نماز اقتدا ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، لہذا عرف میں جو جماعت بننے کی شرط ہے وہ ضروری ہے۔ اب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ان چار میں سے کون سی شرط ہے؟ اب انہوں نے ایک مثال دی، مثال کے طور پر آپ توجہ کریں، مثال کو پیش امام آگے کھڑا ہے، 5 میٹر دور ایک مقتدی کھڑا ہے، پھر اس کے 5 میٹر دور ایک مقتدی کھڑا ہے، آئے اس میں کہا جائے گا کہ جماعت ہے ایک؟ کہا جائے گا؟ یہ نہیں کہا جائے گا۔ آگے سیستانی کہتے ہیں یہ شرط ضروری ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر پیش امام اوپر کھڑا ہے، مقتدی نیچے کھڑا ہے، پیش امام اوپر کھڑا ہے، مقتدی نیچے کھڑا ہے، اور پر یہ کہا جائے کہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، جماعت ہے، خوب کافی ہو جائے گا۔ تو جو فرمایا آپ نے، پس نماز جماعت میں آگے کوئی نہیں تو کہا کہ احتیاط واجب گناہ پر ساری کی ساری شرائط ہونا ضروری ہے۔ آگے سیستانی فرماتے ہو عرف میں جو جماعت بننے کے لیے ضروری ہے ان چاروں میں سے وہ ہونا ضروری، باقی ضروری نہیں ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے مثال ایک کی دی ہے، لہذا باقی چار میں نے دماغ نہیں لڑایا، میں نے بہرحال ایک کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، ایک اور کو کہ بظاہر وہ جو کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر اسی طرح توجہ کریں، اس کو میں صرف ایک بے عنوان احتمال اور چانس کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ایک بالکل شیشہ لگا ہوا ہے یا ایک باریک سا پردہ لگا ہوا ہے نا، دیوار نہیں بلکہ ایک باریک سا، بہت باریک سا پردہ ہے، اور یا مثلا شیشہ لگا ہوا ہے کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے دروازے جو سائڈ کے دروازے ہیں شیشے لگے ہوئے ہیں۔ خوب سوال عرف میں آیا ایک جگہ جمع کہنا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ بظاہر جمع ہونا کہلائے گا، لہذا آگے کوئی کے لحاظ سے احتیاط واجب بنا پر ضروری ہے، اس کو فالو کیا جائے، اور آگے سیستانی کے لحاظ سے نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو عرفاً جماعت ہونے میں کوئی عرفاً جماعت کہلا رہی ہے، کافی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ خوب، یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 310۔ مسئلہ نمبر 311، بحث ہماری کس میں ہے؟ نماز میت میں ہماری گفتگو ہے، اور اس میں بھی جماعت، نماز میت جو جماعت کے فرادہ پڑھی جا رہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو بھی مسئلہ نمبر 311 میں بیان کریں گے۔ 311 میں کیا ہے؟ نماز جماعت، نماز میت کی جماعت ہو رہی ہو، کیا ہے وہ کہ اگر مثال کے طور پر، اچھا عام نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز جماعت میں کہاں پر جوائن کر سکتے ہیں؟ یا قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں، صحیح؟ یہاں پر مثال کے طور پر آپ پہنچے اور نماز میت کی جماعت شروع ہو گئی، نماز میت کی جماعت شروع ہو گئی، آپ پہنچے تو مثال کے طور پر پیش امام دوسری تکبیر کہہ چکا ہے، چونکہ نماز جماعت میں کتنی 5 تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر، اس کے بعد دعا، دوسری تکبیر، اس کے بعد دعا، تیسری تکبیر، اس کے بعد دعا، چوتھی تکبیر، اس کے بعد دعا، اور پھر 5ویں تکبیر۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے نماز جنازہ 7 تکبیرات والی تھی، یہ ایکسیپشنل ہے، صحیح نا؟ ان دو کے لیے ظاہر روایتوں میں، باقی ائمہ کے لیے شاید نہیں ہے، 7 تکبیرات تھی، صحیح نا؟ تو یہ نماز جماعت ہے۔ اب مثال نماز میت کی نماز جماعت، اب مثال کے طور پر ہم پہنچے 2 تکبیرات یا تیسری تکبیر ہو چکی اور پیش امام دعا پڑھ رہا ہے، تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اب ہم پہنچے، صحیح، اب ہم پہنچے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم پہنچ کر تکبیر کہیں گے، اور تکبیر پڑھنے کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ جو پیش نماز ہے وہ پڑھیں؟ نہیں، جو ابھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے ذمہ داری؟
کہ شہادتین پڑھیں گے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے نا پیش امام تیسری تکبیر کی دعا پڑھ رہا ہوگا اور آپ پہلی تکبیر کی دعا پڑھیں گے، کیونکہ ابھی آپ انٹر ہوئے ہیں نماز جماعت میت میں. صحیح. خوب، اب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اب وہ چوتھی تکبیر کہے گا، ہماری دوسری تکبیر ہوگی. وہ پانچویں تکبیر کر کے صدق اللہ ختم، ہماری تیسری تکبیر ہوئی ہے. صحیح. اب تیسری تکبیر کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد جو ہے تیسری تکبیر کے بعد اب ہمیں کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے. ہم نے اللہ اکبر کہا چوتھی تکبیر، اور اس کے فوراً بعد کہتے پانچویں تکبیر اللہ اکبر. ہماری نماز میت بھی مکمل ہو گئی، پیش امام کی نماز، یعنی فوری تکبیر پڑھ دیں. اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی ہم دعا پڑھیں، صحیح نا، ہماری اگزامپل میں. ورنہ اگر ہم مثال کے طور پر چوتھی تکبیر میں پہنچے ہو، پیش امام کی چوتھی تکبیر ہو، ہماری پہلی تکبیر ہو، امام جماعت کی پہلی تکبیر، چوتھی تکبیر ہو اور ہماری پہلی تکبیر ہو، تو وہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا پڑھے گا اور ہم پہلی تکبیر کے بعد والی دعا پڑھیں گے. وہ پانچویں تکبیر پڑھ کے ختم کرے گا، ہماری کون سی تکبیر ہوگی؟ دوسری ہوگی. اب تیسری، چوتھی، پانچویں آپ خالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، آپ کی بھی نماز جماعت جنازہ والی ختم ہو گئی. صحیح. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ نہیں، آپ تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہیں، پھر تکبیر کہیں، پھر تکبیر کہیں. صحیح. اب جو ہے وہ یہاں تک بات واضح ہو گئی. صحیح. خوب، یہ تھا مسئلہ نمبر 311. مسئلہ نمبر 312 کیا ہے؟ 312، اگر میت کے اوپر ایک ممیز بچے نے نماز پڑھی، اقتدا جماعت نہیں، اب فرادہ آ گئے، اب جماعت کو مٹا دیں، جماعت کا مسئلہ ختم ہو گئے. اب ایک جنرل مسئلہ، اگر ایک میت ہوئی، ایک ممیز بچے نے، ممیز کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی بیان ہوا تھا ظاہراً، یعنی جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، اچھے برے کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہو. اور نماز جنازہ میں نماز ممیز بچہ کس کو کہیں گے؟ جس کو معلوم ہو کہ یہ نماز میت کا طریقہ ہے، نا، اس کو پتا ہو یہ پہلی تکبیر ہے جو واجب ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا ہے جو واجب ہے، پھر دوسری تکبیر یہ دعا، یہ جس کو صحیح طریقے سے معلوم ہو سارا مسائل، وہ ممیز بچہ بن جائے گا. واضح یہاں تک؟ خوب. اب سوال، اگر ایک میت ممیز بچے نے جو بالغ نہیں ہے، فرض یہ کہ بالغ نہیں ہے، جب بھی ممیز کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بالغ نہیں ہے. بس اگر ممیز بچہ جو کہ وہ اگر کسی میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لیں، تو اب سوال کہ کیا باقی مکلفین کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ باقی مکلف یعنی جن کے اوپر شرعی تکلیف ہے. شرعی تکلیف کس پر ہوتی ہے؟ مرد نہیں، عورتوں کے اوپر بھی تکلیف ہے، اگرچہ مردوں کے اوپر شاید تکلیف زیادہ ہو، لیکن جو ہے وہ مکلف میں مرد و عورت یعنی مکلف کی شرائط کیا کہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے اور قدرت ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں مکلف. بالغ، عاقل اور قدرت، اس کو کہتے ہیں مکلف. تو اب سوال، اگر ایک نابالغ بچہ جو ممیز ہے اس نے نماز میت پڑھ لی، تو سوال کیا باقی مکلفین سے یہ نماز ساقط، واجب کفائی ادا ہو گیا، ختم، سو جائیں؟ اب یہاں پر جو وہ پہلے بھی مسئلہ بیان ہوا تھا، آگے کوئی قبول نہیں کرتے ہیں. واجب کفائی میں ممیز، اگرچہ ممیز کا عمل درست، آگے کوئی فرماتے ہیں ممیز کا عمل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ممیز کا عمل باقی مکلفین کی ذمہ داری کو اتارے گا یا نہیں اتارے گا؟ اگر کوئی کہتے کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے.
لہذا کوئی کہتے ہیں کہ باقی مکلفین کے اوپر ذمہ داری باقی رہے گی، نا، باقی مکلفین کے اوپر ذمہ داری باقی رہے گی، اگرچہ اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ اس کی نماز صحیح تھی، لیکن باقی مکلفین کے اوپر ذمہ داری باقی رہے گی۔ لیکن آگے سیستانی فرماتے کہ نہیں، وہ جو نماز ہے نابالغ ممیز بچے کی وہ کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بالغ افراد اس کے اوپر دوبارہ سے احتیاط کی نیت سے نماز میت کو بجا لائیں، اب چاہے فرادہ بجا لائیں چاہے جماعت بجا لائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 312۔ مسئلہ نمبر 313، خب مسئلہ نمبر 313 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 313، اگر میت کی ولی عورت ہو اگر میت کی ولی عورت ہو، توجہ فرمایا آپ نے، تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس عورت کے لیے خود نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر شوہر کا نہیں، شوہر نہیں، اب جو بھی ولی کے مسائل بیان ہوئے تھے کہ مثال کے طور پر دیکھو بیٹے کا انتقال ہوا، اب ماں ہے، فقط ماں ہے، فقط ماں ہے اور کوئی ولی نہیں ہے، فقط جو ہے وہ ماں ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ماں کے لیے یعنی اس عورت کے لیے جائز ہے، یا ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اس کے ولی فقط بہن ہے، صحیح، یا باپ کا انتقال ہو گیا اس کے ولی فقط بیٹی ہے، تو جائز ہے اس عورت کے لیے کہ وہ نماز میت کو پڑھے خود مباشرتاً، یعنی خود پڑھے، جائز ہے اس کے لیے۔ صحیح بات ہے یہاں تک؟ خوب، اور اگر کوئی اور نماز جماعت پڑھنا چاہے، اگر کوئی اور نماز جماعت پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ اس عورت سے اجازت لے۔ صحیح واضح انشاءاللہ کہ فرض کیا تھا کہ جو ولی ہے وہ خالی عورت ہے، عورت اور مرد دونوں نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے نماز میت پڑھنا جائز ہے، اور اگر کوئی اور نماز میت پڑھنا چاہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس عورت سے جو ولی ہے اس سے اجازت لے۔ خوب، یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 313۔ مسئلہ نمبر 314 کیا ہے؟ جو کل سوال آیا تھا اس کا جواب، کہ اگر ہم نے وہاں پر دے دیا تھا، جو عام نماز جماعت ہوتی ہے اس میں پیش امام، جو عام نماز جماعت ہوتی ہے اس میں پیش امام اپنے کندھے پر پہلی دوسری رکعت کی الحمد اور سورے کو اٹھاتا ہے، باقی پوری جماعت کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے، صرف الحمد اور سورے کا، باقی رکوع میں خود پڑھنا ہے، سجدے میں خود پڑھنا ہے، تشہد خود پڑھنا ہے، تیسری چوتھی رکعت کی تسبیحات اربع خود پڑھنی ہے، نارمل نماز جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح، یہاں تک بات واضح ہے؟ خوب، اب سوال کہ نماز میت کی جماعت میں پیش امام کسی چیز کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے؟ کہتے نہیں، کچھ بھی اس کے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو خود خود کا پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ پیچھے کھڑے رہنے والے خالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے رہیں، ٹھیک نا؟ اب تو الحمدللہ اویئرنیس آ گئی ہے، ورنہ قدیماً جو ہے وہ جو عام طور پر نماز جنازہ ہوتی تو وہ پیش امام پڑھتا تھا اور پیچھے عوام جو ہے وہ
چپ چاپ کھڑی رہتی تھی، صرف ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، صحیح نا. لیکن جو وہ خلاصہ یہ کہ یہاں پر امام اپنے کندھے پر کچھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ خود کو، ہر شخص کو خود کی اپنی نماز جنازہ ساتھ ساتھ پڑھنی پڑے گی. اور اس میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگرچہ چھوٹی نماز جنازہ آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا. مسئلہ نمبر 315. مسئلہ نمبر 315 کیا ہے؟ سوری، ہاں، اچھا، یہاں پر آغا خوئی نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا. آغا سیستانی نے بیان کیا ہے، آغا خوئی نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے. اب چونکہ اتنا مورد ابتلا نہیں ہے کہ میں آغا خوئی کا قربت الوثقیٰ سے چیک کر کے بتاؤں، لہذا جو وہ ہم صرف ابھی آگے سیستانی کا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. ظاہر آغا خوئی کے لحاظ سے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا مورد ابتلا نہیں ہے. لیکن ہم مسئلہ نمبر 315 آگے سیستانی کا پڑھتے ہیں. سوال کہ کیا، اچھا، نارمل جو نماز جماعت ہوتی ہے اس میں عورت کی اقتداء کر سکتی ہے، یعنی امام جماعت عورت بن سکتی ہے، صرف عورتوں کے لیے. مردوں کی وہ امام جماعت نماز میں تو نہیں ہو سکتی ہے، باقی زندگی میں ہو جائے، نماز میں تو نہیں ہو سکتی ہے، صحیح نا. وہ صرف عورتوں ہی کی امام جماعت بن سکتی ہے. خوب، تو یہ تو نارمل نماز جماعت. اب سوال کہ کیا نماز میت میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ نماز میت میں نماز یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز میت میں عورت کی پیش امام بنے. دیکھیے ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے، ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے، ہر چیز روایت کے پیش نظر دیکھی جاتی ہے. اور یہاں پر آگے سیستانی نے جو عبارت بھی استعمال کی ہے وہ روایت کا جملہ استعمال کیا ہے انہوں نے. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، عورت پیش امام بن سکتی ہے عورتوں کی جماعت کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب عورت کے علاوہ کوئی اور ولی نہ ہو، یعنی ولی صرف عورت ہی ہو. مثال کے طور پر جو میں نے اگزامپل دی تھی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، فقط ماں ولی ہے. مسئلہ نمبر 313 میں بیان کیا نا کہ اگر جو خالی اگر جو ہے وہ ولی اگر میت کی ولی عورت ہو تو وہ خود نماز پڑھ سکتی ہے، تو فرادہ بھی پڑھ سکتی ہے اور جماعت بھی پڑھ سکتی ہے، اور فرض یہ ہے کہ اس کا کوئی اور ولی نہ ہو. چونکہ اتفاق سے روایت 5 امام باقر علیہ السلام سے، اور امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا عورت امام جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، تو امام علیہ السلام نے روایت کا جملہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جماعت نہیں پڑھ سکتی ہے، مگر یہ کہ وہ فقط عورت ہی ولی ہو، کوئی اور ولی نہ ہو. اچھا، اب آغا خوئی کا مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے کہا نا اتنا مورد اطلاع نہیں، لہذا آغا خوئی کا ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ عورت جب توجہ فرمائیں کہ عورت جب نماز جماعت، اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آغا خوئی آغا سیستانی دونوں یہ بیان کرتے ہیں. نارمل نماز جماعت میں جہاں پہ ظہر اثر کی مثلا جماعت ہو رہی ہے، مغرب عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، تو عورت کی امامت کر سکتی ہے، صحیح. لیکن ایک فرق ہے مرد کی جماعت نماز اور عورتوں کی نماز جماعت میں، جہاں پہ عورت ہی امام جماعت ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ پیش امام آگے ہوگا مرد اور باقی مرد اس کے پیچھے ہوں گے. لیکن جب عورت نماز امام جماعت بنے گی
تو وہاں پر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ نارمل نماز جماعت کی بات کر رہا ہوں میں. سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، یعنی وہ امام جماعت جو عورت ہوگی وہ بھی وہیں صف میں ہی کھڑی ہوگی کہ اگر کوئی دور سے دیکھے تو وہاں پہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون امام جماعت ہے. صحیح نا؟ خوب. اب یہ تو ہو گیا نارمل میں. ابھی سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز جنازہ کی میت، نماز جنازہ کی جماعت نماز میں بھی عورت اسی طریقے سے درمیان میں ہونا چاہیے. ہاں، درمیان میں ہو اور آگے کھڑی نہ ہو. صف کے درمیان میں ہو اور آگے کھڑی نہ ہو. یہاں تک مسئلہ نمبر 315 آ گئے سیستانی کی منہاج کا، اور آخوی کی منہاج کا میں 315 جو ہے وہ یہ والا مسئلہ بیان نہیں ہوا ہے. اب جو آگے سیستانی کا 316 ہے وہ آگے خوئی کا 315 ہے منہاج میں، جس میں آداب نماز میت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کا آخری مسئلہ ہے. اچھا، نماز میت کا پہلے طریقہ بیان ہو گیا تھا مسئلہ نمبر 303 میں. مسئلہ نمبر 303 میں نماز میت کا طریقہ بیان ہو گیا تھا. خوب. اب آ جائیے آداب. نماز میت کے چند آداب ہیں. وقت ذکر الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم. خوب، اس عبارت سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آگے خوئی نے لکھا ہے وقت ذکرو، علماء نے ذکر کیا ہے. آگے سیستانی کی عبارت ہے فقہاء نے ذکر کیا ہے چند نماز جماعت کے آداب کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ سارے کے سارے مستحب ہو مستند روایتوں سے، لہذا ان سب کو رجعان انجام دیا جائے. اب وہ کیا ہے آداب؟ اب ظاہر اس میں مکس ہوں گے. مثلا طہارت شاید ممکن ہے استحباب ثابت ہو. علی حال پہلا نمبر آداب نماز میت میں پہلا نمبر ہے کہ نماز پڑھنے والا وضو کی حالت میں ہو، طہارت کی حالت پہ ہو. طہارت کی حالت میں ہو. خوب. اور اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے. یہاں تک تو آگے سیستانی ساتھ ساتھ ہے. اب آگے خوئی کی عبارت پڑھتا ہوں. اگر خوئی فرماتے ہیں اسی طرح جائز ہے تیمم کے ساتھ کہ اگر وہ وضو کرنے گیا تو نماز فوت ہو جائے گی. خوب توجہ کریں، فقہ بہت مشکل چیز ہے. کیا تعبیر ہے آگے خوئی کی؟ نماز فوت ہو جائے گی. نہیں کہا نماز جماعت فوت ہو جائے گی، نماز جماعت کی بعض تکبیرات فوت ہو جائے گی، بلکہ کیا کہا؟ نماز فوت ہو جائے گی. لہذا ممکن ہے ایک شخص اگر وضو کرنے گیا یا غسل کرنے گیا تو اس کو نماز جماعت تو ختم ہو گئی لیکن میت موجود ہے، وہ وہاں پہ کھڑے رہ کر دوبارہ پڑھ سکتا ہے. صحیح نا؟ تو اب یہ آخوئی کی عبارت جو ہے وہ جو عبارت ہے اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. کیا کہا آخوئی نے کہ تیمم کرنا جائز ہے ایک بلکہ بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا جو وہ پہلے میں آخوئی کی عبارت پڑھتا ہوں. آخوئی کی عبارت جو ہے وہ تھوڑی سی اصلاح ہوگی اس میں. آخوئی فرماتے کہ آداب نماز میت میں یہ ہے کہ وہ طہارت کے اوپر ہو اور تیمم جائز ہے چاہے پانی موجود ہو، لیکن اگر نماز فوت ہو رہی ہو، اگر وہ وضو کرنے جائے یا غسل کرنے جائے
تو پانی کے ہونے کے باوجود تیمم جائز ہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ نماز فوت ہو جائے گی۔ صحیح، یہ ہو گیا آغا خوئی کی عبارت۔ آغا سی ثانی کی عبارت کیا ہے؟ کہ جائز ہے تیمم کرنا حتیٰ پانی موجود ہو تو بھی۔ لیکن اب یہ عبارت میں آگے سیستانی کی پڑھتا ہوں، عبارت جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے۔ دیکھیں آگے سیستانی کی عبارت کیا ہے کہ نماز جنازہ میں نماز پڑھنے والے کے لیے طہارت آداب میں سے ہے اور تیمم کرنا جائز ہے حتیٰ پانی موجود ہو، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو کہ اگر وضو یا غسل کرنے گیا تو نماز فوت ہو جائے گی۔ توجہ فرمائے اپنے آگے، یعنی فرق کیا ہو گیا آگے آگے سیستانی کا؟ ایک نقطے کا فرق ہے۔ آگے خوئی نے فتویٰ دیا، آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی۔ اب خلاصہ مطلب بیان کر دوں میں کہ آگے خوئی آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ تیمم کرنا جائز ہے چاہے پانی موجود ہو پھر بھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ اگر وہ وضو یا غسل کرنے گیا تو نماز فوت ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہتے ہیں فتویٰ ہے، اگر سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے۔ یہ ہو گیا پہلا ادب۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ آداب میں سے دوسرا ادب کیا ہے؟ کہ تمام تکبیرات کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں، جس طرح عام نمازوں میں مستحب ہے کہ انسان تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں، اس میں بھی یہی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ کہ پیش امام اپنی تکبیر اور دعاؤں میں آواز کو بلند رکھے۔ چوتھا، ایسی جگہ کا نماز جماعت کے لیے انتخاب کیا جائے نماز میت کے لیے جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکے۔ مثال کے طور پر دیکھو، ہم نے ایک ایسی جگہ پر کہا نماز جنازہ کا اعلان کیا جہاں پر لوگ زیادہ جمع نہیں ہوں گے، تو یہ خلاف ادب ہے۔ بہتر ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز جنازہ کا اہتمام کرے جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکے۔ اسی طرح آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو نماز جنازہ کی کبھی فوٹوز دیکھیں آپ، تو جو وہ لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے، اگرچہ جائز ہے۔ نماز میت جنازہ میں جائز ہے، لیکن نماز جماعت میں ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ پیش امام آگے ہونا چاہیے اور مقتدی پیچھے ہونا چاہیے، یہ عام نماز جماعت میں۔ لیکن نماز جنازہ میں برابر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آداب میں سے کیا ہے کہ مقتدی پیچھے کھڑا ہو، امام آگے کھڑا ہو۔ لیکن اگر آپ فوٹو دیکھیں تو وہاں پہ بڑے لوگ جو کہ وہ غیر مرتب کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بعض لوگ تو امام جماعت سے بھی آگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ حال حتیٰ اگر ایک شخص بھی ہو، اگر ایک مقتدی ہے، توجہ فرمائیں یہاں پر آگے کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں، آگے سیستانی احتیاط مستحب لگاتے ہیں۔ کیا کہ اگر ایک نارمل نماز جماعت میں ایک مقتدی ہو تو مقتدی پیش امام کے تھوڑا پیچھے کھڑے رہے، مقتدی پیش امام کے تھوڑا پیچھے کھڑے رہے، ساتھ نہ کھڑے رہے بلکہ تھوڑا پیچھے کھڑے رہے۔ لیکن نماز میت میں کہتے کہ مطلقاً چاہے ایک مقتدی ہو چاہے ایک سے زیادہ مقتدی ہو، مقتدی پیش امام کے پیچھے کھڑے رہنا ہے اس کو۔ صحیح، یہ مستحب اور آداب میں سے ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4
5. چھٹا وہ یہ ہے کہ میت اور مومنین کے لیے زیادہ دعا کی جائے، کیونکہ تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ مومنین کے لیے دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا آگے سیستانی کے اعتبار سے صحیح نا. تو یہ جو دعا کے الفاظ ہیں وہ تھوڑے زیادہ پڑھے جائیں. اور آخری یہ ہے کہ نماز جماعت سے پہلے چونکہ اذان اقامت تو نہیں ہے، لہذا آداب میں سے کہ 3 دفعہ الصلاۃ 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 پڑھیں. اچھا، اب ایک مشکل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہاں صحیح ہے، عبارت واضح ہے کہ 3 دفعہ کیا کہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. یہاں تک نماز جنازہ ہماری ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب تشییع جنازہ اور پھر دفن کے احکام. تشییع جنازہ کسے کہتے ہیں؟ تشییع جنازہ یعنی نماز میت سے لے کر دفن تک کے درمیان کے راستے کو تشییع جنازہ کہتے ہیں. توجہ فرمائیں آپ نے، یعنی وہ جو راستہ ہے نماز میت سے لے کر اس کی قبر تک، یہ تشییع جنازہ، اور قبر میں پھر دفن کرنا ہوگا. تو یہ 2 جو ہے وہ یعنی 7ویں چیپٹر میں تشییع جنازہ کی کچھ مستحبات بیان کریں گے، اور 8ویں چیپٹر میں دفن کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. خوب انشاءاللہ کسی کا سوال نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں بحق محمد وآل محمد علوم محمد وآل محمد المسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. بحق محمد وآل محمد حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات اور بالخصوص منتظمین کے تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Recording stopped.